السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چھٹا پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، اپنی زبان پر بری بات لائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے، یا وہ اس کے حق میں حجت بنتی ہے یا وہ اس کے خلاف حجت بن جاتی ہے، یا وہ اس کو فائدہ دیتی ہے یا وہ اس کے نقصان میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولے، اور خاص طور پر غصے کی حالت میں، ناراضگی کے عالم میں، کسی سے کوئی شکایت ہو تو اس موقع پر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی شخص کسی کے اندر برائی دیکھے اور وہ اس کا چرچا شروع کر دے، کسی کی غیبت کرنے لگے، کسی کو گالی دے، یا کسی پر کوئی الزام تراشی کرے، یا کسی کو بد دعائیں دینے لگے۔ کیونکہ انسان اگر کسی کو کوئی بد دعا دیتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں، تو وہ بد دعا واپس پلٹ کر دینے والے پہ پڑتی ہے۔ یعنی بعض لوگ بہت بے دریغ دوسروں کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرا ہی غلط ہے، لیکن یہ بھی تو احتمال ہے کہ آپ خود ہی غلط ہوں، تو وہ بد دعا جو آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ آپ پر ہی نہ آ پڑے، اس کا وبال آپ ہی کو نہ بھگتنا پڑے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بری بات کرتے ہوئے بارہا سوچے۔ پھر اسی طرح اگر اس پر ظلم کیا گیا ہے تو انصاف والی شریعت ہے ہمارے دین میں انصاف ہے کہ ہاں، اگر کوئی شخص مظلوم ہے، واقعی مظلوم ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان دوسرے کو سنا کر انصاف لے سکتا ہے، اس ظلم کو دور کر سکتا ہے، یا اس ظلم کو دور کرنے کے لیے دوسرے سے مدد لے سکتا ہے۔ لیکن مظلوم کو بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ اتنی بات نہیں کرتا جتنی بات ہوتی ہے، اس میں مبالغہ آرائی کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ خود ظالم بن جاتا ہے، یا جھوٹ بولنے لگتا ہے، یا کسی پر بہتان لگا دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان پھر خود نقصان اٹھاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر واقعی ظلم ہوا ہے اور اتنی ہی بات انسان کر رہا ہے جتنی اسے پیش آئی ہے، تو اس کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ اجازت دی گئی کہ انسان ایسے موقع پر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے، تاکہ وہ اس سے اگلے سٹیپ پر نہ جائے، کسی کے خلاف کوئی اسلحہ نہ اٹھا لے، کسی کو قتل نہ کر دے، کسی کو ہاتھوں سے نہ مارنا شروع کر دے، یا پھر وہ لڑائی فساد دنگے میں وہ سب کچھ نہ بدل جائے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ غصے کے موقع پر، ناراضگی کے موقع پر صرف زبان نہیں، ہاتھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہاتھوں کے علاوہ اگر ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ ہے تو وہ بھی چلا دیتے ہیں، اور بہت سے قتل و غارت اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اچانک کسی نے غصہ دلایا، پہلے سے کوئی نیت، ارادہ، کوئی پلان پروگرام نہیں تھا، لیکن اچانک ہی کسی کی بات انتہائی بری لگ گئی اور اتنا شدید غصہ آیا کہ پھر حدیں پار کر گیا انسان۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اگر وہ صاحب حق ہے تو بات کرنے کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ صاحب حق ہے، اس کا حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو، یعنی تم لوگ اس کا قرضہ چکا دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے، لیکن اس عمر کا نہیں جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ زیادہ ہی اس کو دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، یعنی حق میں کمی نہ کرے، زیادہ دینے کی گنجائش ہے تو زیادہ دے دے، کیونکہ زیادہ دینا احسان کرنا ہے، اور محسنین اللہ کے محبوب ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، وہ مظلوم کی بات بھی سن رہا ہے، اور اسی طرح ظالم نے جو کچھ کیا وہ بھی جانتا ہے، دونوں طرف کو جانتا ہے، لہٰذا وہ پورا پورا انصاف کرے گا۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ انسان کو بدگوئی کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یعنی اپنے حق کو چھوڑ دو پھر بھی بھلی بات زبان سے نکالو، مثلا اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں سمجھ دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یعنی کوئی اچھا جملہ بول دیتے ہیں، یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، یعنی خاموشی اختیار کر لو۔ تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو زیادہ پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اپنا حق واپس لے لے انسان، اور بری بات کے جواب میں یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموشی اختیار کر لے۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جزا پانے کے لیے درگزر کرتا ہے اور احسان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پر احسان فرمائیں گے، اسے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا، یعنی آپ کی تلوار کا جو ہینڈل تھا اس پر لکھا ہوا تھا، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور پھر آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کی زیادتی تھی تو سوری کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ انسان کا غصہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، پھر سوچتا ہے اتنی بڑی بھی کیا بات تھی جس کو میں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا، یعنی اس پر پھر لمبی ناراضگیاں نہیں مومن پالتا، جلد اس کیفیت سے باہر آتا ہے۔ اور جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر نہیں کیا جاتا، یعنی اگر آپ کسی سے درگزر نہیں کر سکتے، اس کو معاف نہیں کر سکتے، اس کو ایکسکیوز نہیں کر سکتے، تو پھر آپ خود بھی تیار رہیے، کیونکہ ہیں تو آپ بھی انسان نا، کسی نہ کسی وقت تو پھسلیں گے، کسی نہ کسی وقت تو آپ سے بھی کوئی ایسی حرکت ہو ہی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، اور جو کسی سے توبہ یعنی سوری قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ تو ہر شخص کو گناہ سے خود بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے کسی کو نہ مانیں گے، یعنی ہماری اپنی چوائس ہے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اولئک ھم الکافرون حقا، یہ سب پکے کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جس جس چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ ہمیں کیا حکم ہے کہ سارے رسولوں کو مانیں، سارے پیغمبروں کو مانیں، سب پر ایمان لائیں، پھر اسی طرح ساری کتابوں پر ایمان لائیں، سارے فرشتوں پر ایمان لائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انکار ہی کرتے ہیں، پھر اسی طرح سب کتابوں کو بھی وہ نہیں مانتے، سب فرشتوں پر بھی ایمان نہیں، جبریل کے ساتھ تو ایسی دشمنی ہے۔ اس سے انسان کے ایمان میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں سارے قرآن کو مانتی ہوں بس اس ایک آیت کو ماننے کو میرا دل نہیں چاہتا، تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ایمان ایک ہولسم چیز ہے، پورا پیکج ہے، جس جس چیز کو ماننے کو کہا گیا ہے ان سب چیزوں کو ماننا ہوگا، اس میں آپ کی چوائس نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جسے قبول کرنا ہوگا۔ اور سچے مومن کون ہیں؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم،
اور وہ ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، جیسے پیچھے پڑھا ہم نے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں رکھتے، جو رسول ہیں ان سب کو ہم رسول مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اجر ضرور دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ایمان کا بھی بہت بڑا وزن ہے۔ اصل میں ایمان چونکہ ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی مل گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور بچپن سے لا الہ الا اللہ پڑھا دیا گیا تو ہم نے پڑھ لیا، چاہے شعوری طور پہ پڑھا یا نہیں، لیکن اس کو ہم کو بڑی بات نہیں سمجھتے۔ ایمان کی قدر و قیمت اس سے پوچھیے جس کو بڑی مشکلوں کے بعد ملا ہو، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی طرح طرح کی مشکلات آئی ہوں۔ مکہ والوں پہ آپ دیکھیے، مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، حضرت بلال کے بارے میں سوچئے، حضرت عمار کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت سمیہ اور دیگر خواتین، کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی انہوں نے کیا قیمت ادا کی، کیسی کیسی سخت تکلیفیں برداشت کی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر اس کو میزان میں رکھ دیا جائے تو میزان جھک جائے۔ اللہ پر ایمان لانا اور جن جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا کہا ہے ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے۔ اسی پر پھر انسان کی باقی عبادات کی قبولیت کا انحصار ہے، اسی پر انسان کے سارے اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے۔ اچھے اخلاق کی قبولیت بھی جبھی ہے، لوگوں کو کچھ دینے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا اجر و ثواب بھی اسی صورت میں ہے کہ انسان اپنے ایمان میں پکا ہو، درست ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ ایمان کیا ہے؟ الیقین الجازم، پکا یقین کہ یہ سب حقیقتیں جن کی ہمیں نشاندہی کی گئی، جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، یہ بالکل اسی طرح ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اگر آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر ان پہ نازل کرا دیں، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ یاد رکھیے کہ بعض مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں، جیسے ان لوگوں کے مطالبے پر ان کا حال ہوا تھا۔ یعنی انسان کو اپنی حیثیت، اپنا مقام دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور کئی پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا۔ کیا بہتان تھا؟ کہ نعوذ باللہ ان کے تعلقات یوسف نجار کے ساتھ تھے، یعنی بدکاری کا الزام لگایا، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں، یعنی جھوٹی تہمت لگا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اتنی دلیری، اور ہیں اہل کتاب، کتاب والے، اور اللہ کے رسول کو قتل کر کے فخریہ اس کا اعلان کر رہے ہیں، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، وما قتلوہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ صلیب پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو پکڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے لوگ پہنچے تو انہوں نے اپنے حواریوں میں سے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے میری جگہ اپنے آپ کو پیش کرے؟ تو اس پر ایک حواری نے کہا کہ میں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اور انہوں نے ان کو قتل کر کے یہ سمجھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، یعنی مختلف طرح کے بیانات ہیں۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ وہ مسیح نہیں تھے جو صلیب پہ چڑھائے گئے، کوئی کہہ رہے تھے کہ صلیب پر تو چڑھائے گئے لیکن وہاں نہیں فوت ہوئے، وہ جب نیچے اتارے گئے جب بھی ان کے اندر جان تھی۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی، پھر وہ جی اٹھے اور کم از کم 10 مرتبہ اپنے مختلف حواریوں سے ملے اور ان سے باتیں کی، یعنی ان کے اپنے بیانات بھی بہت متفرق ہیں۔ تو فرمایا اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، پکی بات ہے وہ قتل نہ کر سکے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بلند کر لیا۔ رفع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا۔ اللہ نے ان کو بلندی عطا کر دی، جسمانی اور روحانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو اوپر لے لیا، بلند کر دیا، تو یاد رکھیے اللہ اپنے دوستوں کو عزت بخشتا ہے۔ اسی لیے بعد میں یہ صفت بیان ہوئی کہ اللہ عزیز ہے، وہ عزیز ہے، اور اس کے عزیز ہونے کی وجہ سے اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی عزت عطا کرے اور ان کی سرپرستی فرمائے، ان کی حفاظت کرے۔ اور یاد رکھیے جس کا سرپرست اللہ ہو جائے، جس کی مدد اللہ کرے، جس کا ساتھ اللہ دے، پھر اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ حضرت ابن عباس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ یاد رکھو ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے کسی کی باتوں سے دل چھوٹا نہ کیا کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص بلا وجہ آپ پہ تنقید شروع کر دیتا ہے، کبھی آپ پہ جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، آپ کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں بھی ٹھنڈے رہیے، اطمینان سے رہیے، اور اپنا معاملہ اللہ سے درست کیجیے، رجوع اللہ کی طرف کیجیے کہ مجھے اللہ کا ساتھ مل جائے۔ اور جب اللہ کو آپ یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اور جس کے پاس اللہ کی مدد ہو پھر وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کسی انسان کی طرف سے کوئی دشمنی ہو، کوئی ہمارے خلاف کچھ لکھ دے، کچھ بول دے، کسی طرح ہمیں ستائے، تو ہم جواباً اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم خود ہی اس کو کافی ہو جائیں گے، لیکن ہم خود نہیں کافی ہو سکتے۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ سچویشن پیش کیوں آئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں سچائی کیا ہے۔ جو بھی شخص میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہے تو مجھے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مدد لینی چاہیے، جیسے حضرت عائشہ نے کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں ان کے حق میں وہ آیات اتری جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، اللہ نے ان کا دفاع کیا۔ حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ عز و جل اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ یعنی جو شخص ان فرائض کی پابندی کرتا ہے قیامت کے دن اس کا مقام کچھ اور ہوگا بنسبت اس کے کہ جو ان کی پابندی نہیں کرتا۔ 2 الگ الگ قسم کے لوگ ہیں یہ۔ دوسری بات یہ کہ اللہ عز و جل دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے قیامت کے دن اسے وہ کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا۔ اللہ کی یہ دوستی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ نمبر 3 یہ کہ جو شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انہی میں گن لیتا ہے، انہی کے ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک چوتھی بات بھی ہے جس پر اگر میں قسم اٹھا لوں تو مجھے امید ہے کہ میری قسم نہیں ٹوٹے گی، وہ یہ کہ اللہ عز و جل جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کر دیتا ہے، اس کا عیب چھپا دیتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ اس کا عیب چھپا دے گا۔ اور اللہ کس کا عیب چھپاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب ڈھانک دے گا۔
ہم سب سوچیں کیا واقعی ہم کسی کی غلطی، عیب، کوئی اس کے اندر کمی، کوتاہی، برائی دیکھ کر چپ رہتے ہیں یا 4 لوگوں کو بتا کے ہی دم لیتے ہیں؟ کون فرشتہ ہے ہم میں سے، کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں؟ جب ہمارے اندر غلطیاں ہیں تو اسی طرح انسان ہونے کے ناطے دوسروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا کوئی عیب دکھا دیتا ہے تو پھر ہمیں، اگر ان کی خیر خواہی مطلوب ہے تو ان کو ہی بتائیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کو بتاتے پھریں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو جس کی غلطی؟ کیا اس سے اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں۔ بعض اوقات ہم اشاروں کے نایوں سے دوسروں کی عیبوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں لوگوں کو، کبھی کبھی ہنستے ہیں، کبھی ان پہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہیں، کبھی منہ سے بول کر کسی کا عیب بیان کرتے ہیں اور کبھی اشاروں سے، کبھی آنکھ کے اشارے سے اور کبھی مسکرا کے اور کبھی بھویں چڑھا کے اور کبھی بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلا کے۔ ان سب بھونڈی حرکتوں سے، ان سب بد اخلاقی والی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ناپسندیدہ ہو تو نگاہ پھیر لیں، زبان بند کر لیں، اور اگر آپ کو اس سے واقعی محبت ہے تو اس کو جا کے بتا دیں، یہ نہیں کہ اوروں کو بھی اکٹھا کر کے اس پہ ہنسنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، کسی کی غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو مردے کا گوشت کھانا، ہاں، قیامت کے دن جب انسان اپنے اعمال میں غیبت دیکھے گا تو اس کو یوں نظر آئے گا کہ جیسے اس نے بہت سے مردوں کے اوپر دانت نوچے، بیک بائٹنگ، ان کی بیک کو بائٹ لگائے، یہ سب دکھایا جائے گا۔ ہماری سلامتی کس میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ہم کسی کی برائی کے پیچھے نہ پڑیں، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں، لڑ رہے ہیں تو ان کی صلح کرا دیں، لیکن بلا وجہ کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ جب تک ہم اس سے باز نہیں آئیں گے نا، تو ہم کسی کو نہیں، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ تو جو چاہتا ہے وہ سلامت رہے، وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو سلامت رکھے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ میں کل جب یہ آیات پڑھ رہی تھی تیاری کے لیے، تو میں جسٹ امیجن کر رہی تھی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اوپر لے گئے، اور پھر اب وہ آسمان پر ہیں، وہ سارا دن کیا کرتے ہوں گے، ان کا ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی براق پر گئے تھے نا آسمانوں پر، عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے، وہ شاید ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں وہاں مشغول ہیں، کیونکہ پھر وہ دنیا میں آئیں گے، دمشق میں ایک مینارے پر اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج انہی کی دعا سے ہلاک ہوں گے، دنیا میں امن ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرح کی خرابیاں ختم ہو جائیں گی، ہر طرف امن و امان ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیوں میں سے ان کی پیدائش اور ان کا دنیا سے اٹھایا جانا، اور پھر ان کی وفات، دنیا میں واپس آ کر وہ عام انسان کی طرح پھر فوت ہوں گے، پھر دنیا میں دفن ہوں گے، یہ سب کچھ ایک نشانی ہے اللہ کی، اور یہ نشانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ جو چاہے کرے، جس کو جتنا چاہے اعزاز بخشے۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاکیزہ چیزیں ان پہ حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ خود مانتے تھے کہ ہم میں سے بہت بڑے عالم ہیں اور عالم کے بیٹے ہیں، اور ایماندار ہیں، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں،
اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں 24 یا 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ 24 اس لیے کہ بعض لوگ ذوالکفل کو پیغمبر نہیں مانتے، اور بعض جو مانتے ہیں وہ ان کو ملا کے 25 ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن یہ روایات ضعیف ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر بھی نہیں کیا لیکن وہ دنیا میں آئے، ان کی طرف بھی ہم نے وہی بھیجی تھی۔ یعنی کوئی پہلی مرتبہ آپ ہی کی طرف نہیں بھیجی جا رہی، یہ سلسلہ تو اول روز سے چلا آ رہا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جیسے کوئی کلام کرتا ہے ایسے ہی کلام کیا گیا۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمیں تو ہدایت دینے والا کوئی آیا نہ تھا، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید جو ہے یہ دراصل اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، فرشتہ بھی گواہ ہیں۔ اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کافی ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ بالکل سچ ہے، حق ہے۔ ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے، اور تمام انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے۔ اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہ دے گا۔ اگر تم نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب کے لقب سے پکارا جا رہا ہے۔ جب کسی کو کسی خاص چیز کی طرف نسبت دے کے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی اہمیت محسوس کرانا کہ دیکھو تم کون ہو۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو بعض اوقات مختلف القاب سے پکارتے تھے، مختلف چیزوں کی طرف نسبت کر کے پکارتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، یا امت محمد، دیکھو تم کون ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری نسبت ہے۔ یہ کہہ کے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں کہ وہ اپنے بندے یا بندی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے۔ اللہ کو بالکل یہ پسند نہیں کہ کوئی مرد یا عورت زنا کرے۔ اے امت محمد، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت تھوڑا ہنسو اور زیادہ روتے ہی رہو۔ حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، وطر پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح معاویہ بن نبی سفیان جو تھے وہ حج کے سال عاشورہ کے دن منبر پر تھے، انہوں نے کہا، یا اہل المدینہ، اے مدینہ والو، تمہارے علماء کدھر گئے ہیں؟ تو انسان کو کسی خاص چیز کے ساتھ نسبت دے کے جب پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کی زندگی میں بڑی اہم ہے۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو ان کے ہاں بچوں کی طرف نسبت کر کے بھی لوگ اپنے نام رکھتے تھے، جیسے ام عبداللہ۔ اسی طرح جن لوگوں کے اپنے بچے نہیں بھی ہوتے تھے وہ بھی کسی بھانجے کی طرف یا کسی اور کی طرف جو ان کو بہت عزیز ہوتا تھا اس کی طرف اپنی نسبت کر لیتے تھے، کنیت جسے کہتے ہیں۔ تو جب یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہہ کے پکارا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم تو کتاب پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہو، تم اپنے اعمال کو دیکھو کر کیا رہے ہو۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم امت محمد ہیں، ہم اہل القرآن ہیں، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اے قرآن والو، دیکھو کہیں تم قرآن ہی کے خلاف تو نہیں عمل کر رہے، قرآن کے خلاف تو نہیں کام کر رہے۔ تمہارا فرض کیا بنتا تھا، تمہارے لیے حق کیا تھا،
کہ تم اس کتاب کی لاج رکھتے. تو یہاں فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے آگے بڑھ جانا. یہود کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح علیہ السلام کے انکار اور مخالفت میں حد سے بڑھ گئے، اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ وہ مسیح علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے. کل انہوں نے پڑھا تھا نا کہ شیطان کسی چیز سے روکتا ہے یا پھر کسی چیز میں اعتدال نہیں رہنے دیتا اور حد سے بڑھاتا ہے. تو یہ غلو بھی انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اعتدال کا راستہ بہترین راستہ ہے. اور فرمایا کہ دین میں بھی غلو نہ کرو. کہتے ہیں نا ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز کی بہتات جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، کسی بھی خیر اور بھلائی کے معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں، ہر چیز میں انسان کو اعتدال سے کام لینا چاہیے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان کلمہ کن جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں. یہاں ٹرینٹی کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ تین نہیں، اللہ بس ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے. انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں. وکفی باللہ وکیلا، اور ان کی کفالت کے لیے بس وہی کافی ہے. اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہوتی. بیٹا تو اس کو چاہیے ہوتا ہے جس کو خود دنیا سے جانا ہے اور اپنے مال کے لیے اور اپنی لیگیسی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو بیٹے کی ضرورت ہے. اللہ تو اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، ہر چیز اسی کی ہے، وہ کسی بیٹے کا محتاج نہیں. پھر فرمایا مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. یعنی یہ سب بندگی میں ہی اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنا اعزاز و اکرام سمجھتے ہیں. اور واقعی بندے کے لیے سب سے اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ سب سے زیادہ قریب وہ اپنے رب کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وہ بندگی کی انتہا ہے، عاجزی کی انتہا ہے. فرمایا اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، تکبر کیا، بندگی کو عار سمجھا، یعنی عبادت کے لیے وہ تیار نہیں اللہ کے آگے جھکنے کے لیے، اور پھر تکبر بھی کرتے ہیں، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے. لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھا پائے گی، نصف. اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، یعنی پورا مال لے لے گا. اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوگی. اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا ایک مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکامات کی توضیح کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا حصہ پائے گا، اللہ کا فضل اس کو نصیب ہوگا، صراط مستقیم اس کو نصیب ہوگا. اور جو شخص اس راستے کو چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. اللہ کے راستے پر چلنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں انسان
ان کو اپنی زندگی میں لائے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی کسی کا مال جب تقسیم ہو تو پورے انصاف کے ساتھ ہو، کسی کے حق میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ سورۃ المائدہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، ان کو توڑ دیا، تو ان کے اس نقض عہد کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ یہاں اس سورت کے شروع میں مومنوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، تم اپنے عہد و پیمان پورے کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ اور بندے کے درمیان جو معاہدے ہیں ان کو پورا کرو، اور بندے بندوں کے ساتھ اللہ کا نام لے کر جو معاہدے کرتے ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ پھر اس کے بعد حلال و حرام کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، یعنی جو حلال ہے وہ بھی ایک مخصوص وقت میں تمہارے لیے حرام ہے، جیسے کھانا پینا جو حلال ہے وہ روزے کی حالت میں حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی پابندیاں دراصل ہمارا امتحان لینے کے لیے ہم پر لگائی ہیں، اور اطاعت نام بھی اس کا ہے، عبادت کہتے ہی اس کو ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو، جہاں کہے چل پڑو تو چل دیں، جہاں کہے رک جاؤ تو رک جائیں، وہ کہے کھا لو تو کھا لیں، وہ کہے نہیں کھاؤ تو نہیں کھائیں، یہی عبادت ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم ایک جگہ کی مثال دوسری جگہ لگائیں کہ وہ احرام کی حالت میں شکار منع ہے لہٰذا یہاں عام دنوں میں بھی جانور ذبح نہ کرو، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وہ احرام کی حالت میں نقاب نہیں کرنا ہوتا نا تو عام دنوں میں کیا ضرورت ہے، وہاں بھی تو نہیں کرتے۔ وہاں کے احکامات وہاں کے لیے ہیں، یہاں کے احکامات یہاں کے لیے، ہر جگہ کے لیے اللہ نے ہمیں جو کرنے کو کہا ہے وہی کریں۔ دین اللہ نے بھیجا ہے، ہماری چوائس پر نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں اور اپنی مرضی سے قیاس کرتے رہیں، اچھا وہ بات جو ایسے کہی ویسے کہ نہیں، ہر چیز کی ایک دلیل ہونی چاہیے اور اس دلیل کے مطابق خود کو اس کے تابع کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی من گھڑت باتیں اور اپنی خواہشات پر مبنی دین میں تبدیلیاں کرتے رہیں۔ فرمایا بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، تو اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شعائر اللہ کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، یعنی جو حرم کی طرف جا رہے ہوں، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، پابندی ختم، اب آزاد ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا دین، کہیں بھی ایکسٹریمزم نہیں۔ دشمن اگر تم پر زیادتی کرتا ہے تو تمہیں زیادتی نہیں کرنی، انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، لہٰذا اب یہ نہیں کہ تم جواباً ان کے ساتھ ظلم برتو، نہیں، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اچھا کام کوئی بھی کر رہا ہو، دوست ہو یا دشمن، اس میں اس کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ گناہ اگر کوئی آگ کا عزیز ترین بھی کر رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ مت کرو، اور اگر کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے، خواہ وہ آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، ان کا ساتھ مت دو۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عدل سے کام لو، انصاف کی بات کرو، خواہ اس کی زد تمہاری اپنی جان پر یا تمہارے والدین پر یا اور قریبی لوگوں پہ پڑ رہی ہو، ہمیشہ انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ وقتی طور پر اگر کوئی ناراض ہو بھی جائے تو جس وقت اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس شخص نے بات تو مجھے صحیح کہی اور حق والی بات کہی، اور اگر وہ نہ سمجھے تو بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔
ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اب یاد رکھیے کہ یہاں پر بر اور تقوی دو چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھا، یعنی کہ نیکی اور تقوی، ان دو کے اوپر تعاون کرو دوسروں کے ساتھ، یعنی نیکی کا کام کوئی بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ مل جاؤ۔ ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے کے لیے آیا اور کہا کہ میرے پاس سواری نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ وہاں گئے اور اس نے اسے سواری دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا رستہ دکھا دیا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی اگر آپ خود نہیں کسی کو کوئی چیز دے سکتے لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ کوئی اور دے سکتا ہے تو اس کی رہنمائی اس طرف کر دو تاکہ اس کا کام بن جائے۔ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کی اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس میں سے حصہ مل جائے گا صرف سفارش کرنے سے۔ پھر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی جسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ اس پر کسی اور کا نام پڑھا جا رہا ہو، چاہے وہ اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور بزرگان دین میں سے کیوں نہ ہو۔ اور پھر جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کے مرا ہو وہ بھی حرام ہے، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، کسی کی قبر پر یا جہاں کوئی بت رکھا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب فسق ہے، نافرمانی کے کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر کے بتا دی کہ کیا کیا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر حرام کی ہیں وہ دراصل ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہیں۔ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حکمت بیان کر دیتا ہے اور کبھی بیان نہیں بھی کرتا، لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ جو اتنا مہربان اور رحیم ہے وہ بھلا کیوں ہم پر زیادتی کرے گا اور ہمیں کیوں ایک اچھی چیز سے روک دے گا؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ جب ہمیں کسی انسان پر اعتماد ہوتا ہے، اپنے والدین پر ہوتا ہے یا اپنے کسی عزیز دوست پر ہوتا ہے یا استاد پر ہوتا ہے، تو ہم اس کے کہنے سے وہ کام کر لیتے ہیں جو وہ ہمیں کہتا ہے اور اس سے رک جاتے ہیں جس سے وہ روکتا ہے، کیونکہ یہ ٹرسٹ کی بات ہے۔ ڈاکٹر ہمیں جو دوا دیتا ہے تو ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے واقعی فائدے کی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم تو ڈاکٹر نہیں، ہم تو اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تجربے کی وجہ سے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا اعتماد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اتنا بھی ہو جائے جتنا ہم ایک ڈاکٹر پر کرتے ہیں، ایک ٹیچر پر یا اپنے پیرنٹس پر، تو ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ نے منع کیا کہ ان کے پاس نہ پٹکو، ان کے قریب بھی نہ جائیں، ہمیں گناہوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہی بات، ایمان کمزور ہے، یقین کی کمی ہے، اعتماد کی کمی ہے، یا پھر اپنی خواہشات سے مغلوب ہیں۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی، یعنی انہیں پتہ چل گیا کہ تم ان کی پیروی کرنے والے نہیں، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج سے مراد وہ وقت ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ لہٰذا اس دین میں اب جو کچھ بھی ہے، حلال حرام کے بارے میں، جائز ناجائز کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، اب اس کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان بچوں کو جو کوڑے کے ڈھیر سے مختلف چیزیں چن چن کے کھا رہے ہوتے ہیں، بھوک سے بے چین ہو کر، جس کھانے کی طرف آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے، نہ وہ طیب ہوتا ہے اور بعض اوقات شاید اس میں سے کچھ چیزیں حلال بھی نہ ہوں، لیکن ان کے لیے بھوک مٹانے کے لیے اس کی رخصت ہے، لیکن جس کے پاس حلال ہے اس کے لیے نہیں۔
فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسے بندے کے حال کا پتہ ہے کہ کون کس مجبوری سے کس چیز کی پابندی نہیں کر پا رہا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہیے تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، جسے پیچھے بھی ذکر ہوا تھا نا کل، کہ حرام لمیٹڈ ہے، بس گن کے بتا دیا یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ کام نہیں کرنے، اور باقی سب تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ تو حلال کا دائرہ وسیع ہے، حرام محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیتے ہو، جیسے شکاری کتے وغیرہ، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، یعنی جب اللہ کا نام لے کر ان کو چھوڑو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی گوشت حلال اس وقت ہوتا ہے جب اس کا شکار اللہ کے نام سے کیا جائے یا ذبح اس کو اللہ کے نام سے کیا جائے، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، لیکن بنیادی شرط وہی ہوگی کہ اہل کتاب نے اگر اس پر اللہ کا نام لیا ہو، کسی اور کا نہیں۔ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان میں سے ہو یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ محفوظ عورتیں، پاک دامن عورتیں۔ شرط کیا ہے؟ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر ادا کر دو، یعنی مہر کی نسبت عورت کی طرف کی گئی، یعنی عورت کا یہ اپنا پورا مال ہوگا، اس کا حق ملکیت ہے اس مال پر، چاہے ڈھیروں مال ہو، وہ اس کا ہے۔ اب اجورہن یعنی ان کا حق ہے، اور اس میں سے کسی کا بھی کچھ حصہ نہیں ہوتا مگر صرف وہی جس کی اجازت وہ اپنے شوہر یا اپنے وارث یا کسی اور کو دے کہ وہ اس میں سے کچھ استعمال کر لے۔ تو یاد رکھیے، مہر عورت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ، بھائی یا وارث کی تکریم کی جائے تو وہ اسی کا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو بھی مہر دیں اور اس کے جو وارث ہیں، بھائی، باپ اور دیگر رشتہ دار، ان کو بھی تحفے تحائف دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، بالکل الٹ، لڑکی جہیز بھی لے کر آئے اور سارے خاندان کے لیے کپڑے اور دیگر تحفے تحائف بھی لے کر آئے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کیا کہا جائے، مسند احمد کی روایت ہے کہ مہر عورت کا حق ہے، اور نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ، بھائی یا وارث کی عزت کی جائے، یعنی تحفہ وغیرہ دیا جائے، تو وہ اسی کا ہوگا، یعنی ان کا حق ہوگا۔ اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے، کسی بھی انسان کی جس چیز کے بدلے سب سے زیادہ عزت ہونی چاہیے، وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے۔ اتنا بڑا مقام، عزت اور رتبہ دیا اللہ نے عورت کو کہ اگر تم کسی کی بیٹی لے آتے ہو تو اب اس کی وجہ سے تم اس بچی کے والد، بھائی اور جو اس کے رشتہ دار ہیں ان سب کی بھی عزت کرو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مرد حضرات بیوی کے باپ کو بھی گالیاں دینے لگتے ہیں، ماں کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور بھی، حالانکہ ان بیچاروں کو قصور نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہاں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، لڑکی کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے، لیکن فوراً کہاں تک پہنچ جاتے ہیں؟ ماں باپ تک پہنچ جاتے ہیں، یا اور خاندان کو تانے ملنے لگتے ہیں، یہ تمہارا تو خاندان ہی ایسا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بیٹی اور بہن جو کسی کے ساتھ بیاہ دیتا ہے تو وہ شخص بذات خود بھی عزت کے قابل ہوتا ہے، یعنی جس نے اپنی بہن دے دی تمہیں، جس نے اپنی بیٹی دے دی تمہیں، اب اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا کلچر ہے؟ بیٹی کے گھر سے پانی بھی نہیں پینا۔ اب تو خیر اس میں بہت حد تک اصلاح ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک بھی ایک وہ ہے کہ لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی نہ آئے تو بہت کم آئے، لڑکی اپنے میکے نہ جائے، 100% پوزیشن ہو، قید ہو، کنٹرول ہو۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک بچی جس نے اپنی زندگی کے 20-25 سال ایک خاص گھر میں گزارے اور ان کی آپس کی محبتیں تھیں، پھر وہ وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر آ گئی، کیا اس کی کوئی یادیں یا اس کے کوئی جذبات اس سے وابستہ نہیں جہاں سے وہ آئی ہے؟ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم سب خود خواتین ہیں، ہم سب
اپنے اپنے میکے کو جو اہمیت دیتے ہیں، ان سے جو محبت یا جو والدین کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، خصوصاً بیٹیوں کو ماں باپ کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے. تو اس لیے کبھی بھی ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے پھر آپس کے تعلقات بہت خراب ہونے لگے. لیکن لڑکیوں کو بھی اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کا کمپیریزن اپنے باپ کے ساتھ نہ کریں. وہ ایک میچور شخص ہے، یہ ابھی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، اس کی عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، وہ بہت سے تجربوں کی بھٹی سے گزر چکا ہے، اور یہاں یہ تو ابھی بہت کچھ سیکھنے والا، بہت کچھ غلطیاں کر کے. تو بی پیشنٹ. پھر اسی طرح یہ غلطی بھی نہ کریں کہ ہر وقت اپنے میکے کی مثالیں، کچھ پکا ہے تو میکے کو یاد کریں، کچھ کھایا ہے تو میکا یاد آ گیا، کوئی ہر چیز میں میکا میکا میکا. یہ میکے کی تکرار چھوڑ دینی چاہیے. اور جس گھر میں جائیں ان کو پوری تسلی دلائیں کہ اب میں اس کو اپنا گھر سمجھتی ہوں، اس کو واقعی گھر سمجھیں. آپ گھر سمجھیں گے تو آپ کے لیے گھر بنے گا. اور اگر آپ نے اپنا گھر نہیں سمجھا اور بیک ہوم پیچھے ماں باپ ہی کے گھر کو گھر سمجھتے رہے تو پھر گزارا مشکل ہے. کیونکہ ہر شخص کے اندر ایک جیلسی کا عنصر ہوتا ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ کسی اور کو امپورٹنس دے رہا ہے. شوہر یہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ کی باتیں اور تعریفیں کرتی. ساس دیکھتی ہے کہ ہر چیز میں اپنی ماں کو زیادہ پریفرنس دیتی. تو پھر ان کی محبت آپ کو کیسے ملے گی؟ محبت دینے سے ملتی ہے، احترام دینے سے ملتا ہے، قدر کرنے سے واپس قدر لوٹتی. تو دینے والے بن جائیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جب آپ دیں گے تو انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گے کبھی. اور کبھی کچھ چیزیں ناگوار بھی ہوتی ہیں تو ان پہ صبر کر لے انسان، کوئی بات نہیں، بڑے فائدے کے لیے. اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. یعنی کسی بھی عورت کے ساتھ تمہارا تعلق نکاح کے ساتھ ہو، اس پہ باقاعدہ حق مہر دیا گیا ہو، اور پھر ان کی حفاظت بھی ہو. یعنی ایک عورت کی شادی کے بعد شوہر قوام ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو پروٹیکشن فراہم کرے. محسنین قید نکاح میں لائے، غیر مصافحین زنا کے تعلقات نہ ہوں، ولا متخذی اخدان اور نہ چوری چھپے آشنائیاں، دوستیاں، چھپ چھپ کے دوستیاں اور چھپ چھپ کے تعلقات. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. شادی کے بغیر کی محبتیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی کا بھی کوئی ایسا ریلیشن ہو تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان شادی کر لے، اور اگر شادی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، تو اس ریلیشن شپ سے باہر آ جائے. کیونکہ یہ انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس میں پڑھ کر انسان نہ اپنی عبادت کا رہتا ہے اور نہ ہی کسی اور کام کا. اول تو انسان اپنے آپ کو فتنے والی جگہوں سے بچائے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی فتنے میں پڑ گیا ہے تو اس سے باہر آئے اور اپنے دین ایمان کو محفوظ کرے. اور یہاں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ باقاعدہ نکاح کریں، نکاح کے بغیر تعلقات مت رکھیں. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا، سبحان اللہ، یعنی یہ ایمان کی روش ہے کہ انسان نکاح کے ساتھ تعلق قائم کرے، اور نکاح کے بغیر کے تعلق یہ ایمان کے منافی ہیں. تو اگر کسی نے ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کیا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. اور یہاں چونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی شادی کی اجازت دی جا رہی ہے، تو وہاں بھی انسان ضرور دیکھے کہ کیا واقعی اس نکاح کے بعد میں اپنا ایمان محفوظ رکھ سکوں گا یا نہیں. کیونکہ اگر ایمان گیا تو سب کچھ گیا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو یعنی مسح کر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. نہیں شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوا یا احتلام ہوا ہے یا پھر پیریڈ سے، تو پھر نہا کر پاک ہو. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، جسے کل تیمم کا طریقہ بتایا گیا تھا. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور ید کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہتھیلی جس ہے نا، یہ ہتھیلی بس، اور وجہ چہرے کو، بس ان دو چیزوں کے اوپر ہاتھ مار کے، پھونک مار کے ہاتھ پہ، چہرے اور ہاتھ پہ پھیر لینا کافی ہے. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا کہ جو وضو نہیں کر سکتا وہ بھی لازماً وضو کرے چاہے وہ
اس کے بعد مشقت میں پڑ جائے، مشکل میں پڑے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو سبحان اللہ، وضو ایک نعمت ہے، یعنی وضو کا کرنا، پاک ہونا، اور پھر اگر وضو نہیں تو تیمم سے پاک ہونا، یہ پاکیزگی ایک نعمت ہے۔ اور خاص طور پر وضو، کیونکہ یہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک نتنوں سے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ منہ دھوتا ہے تو چہرے سے، حتیٰ کہ داڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے جو قطرے گرتے ہیں ان کے ساتھ بھی گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اس کے بالوں کے اطراف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں، یعنی پورا وائپ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، سر پورا سر ہوتا ہے، یہاں صرف ہاتھ پھیرنا مسح نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کی طرف سے پانی کے ساتھ سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ پھر انسان کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی بزرگی، اس کے شان بیان کرتا ہے اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے، تو آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کتنے شعور کے ساتھ، اور پھر نماز میں حالت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ اپنی نعمت تم پہ تمام کرنا چاہتا ہے۔ وضو کرنا مشکل لگتا ہے نا ذرا انسان کو، لیکن جب انسان یہ سوچے کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور ایک طریقہ ہے میرے گناہوں سے مجھے پاک کرنے کا، تو آپ کا شوق بڑھ جائے گا۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یاد رکھیے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، بول کر بھی، کیونکہ ان نعمتوں کو یاد رکھنا اللہ کے شکر اور اس کی محبت کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ یعنی دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے، دل میں احسان کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کے اندر سے خود پسندی بھی نکلتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، یہ تو سراسر اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، چھوٹی نعمت کا بھی، بڑی نعمت کا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرتا، کیونکہ شکر ادا کرنا ایک رویہ ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے۔ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو ہم پر احسانات ہیں ان پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے اور ان کو چھوڑنا ناشکری ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے رہنا، یہاں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، یعنی دشمنی میں بھی انصاف، عدل، اعتدال، تو ایکسٹریمزم تو ختم ہی ہو گیا۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو۔ یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ کیا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے انسان کو بخشش کا وعدہ مل جاتا ہے اور انسان کی کوششوں پر اجر کا وعدہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا دل کیا چاہتا ہے کہ سجدے میں پڑ جائے، اس پر شکر ادا کرے۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ کہا جاتا ہے اشارہ اس واقعے کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے بعد راستے میں کہیں رکے، سب صحابہ بھی مختلف جگہوں پہ پھیل گئے، آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، اتنے میں ایک بدو آیا اور اس نے آپ پر تلوار
سونت دی. تو اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ. تو وہ ڈر گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور پھر آپ نے وہ تلوار اٹھا لی. تو بہرحال ایک یہ موقع ہے، اور بھی کچھ مواقع ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹ کیا، آپ کے ساتھیوں کو، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے پہلے بھی تمہیں بچایا ہے اور آئندہ بھی بچائے گا. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے اور ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی. سبحان اللہ. اگر نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد نصیب ہو، ہماری مشکلات حل ہوں، تو پھر ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کریں اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی. اللہ کے دین کی مدد آنے کا سبب بنتا ہے. اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے، یعنی دین کے راستے میں خرچ کرتے رہے. تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سیدھی راہ گم کر دی. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. یعنی جب کوئی شخص اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور ناراضگی کی صورت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل بے حس ہونے لگتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان پر کوئی واز، نشانیاں، ڈراوا، بشارت، شوق دلانے والی کوئی بات کچھ بھی اثر نہیں کرتی. نہ آخرت کی سزا، نہ اللہ کا غضب و ناراضگی، کوئی چیز انسان کے اوپر پھر اثر انداز نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے. جب دل بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور جب دل کی اصلاح ہوتی ہے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے دل کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے. دل ایک لمحے میں پلٹ جاتا ہے. جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں حمص میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر گیا. وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے. ہماری کل کی دعا بھی یہی تھی نا، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو درداء اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ یعنی آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ تو سچے مومن ہیں، آپ کا اور نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا اللہم غفرن، اللہم غفرن، اللہم غفرن، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا. اور فرمایا جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے تحفظ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. یعنی دین سے پھرتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس لیے کبھی یہ نہ سوچو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کچھ نقصان نہیں. تو یہود پر، اہل کتاب پر لعنت کس وجہ سے کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد توڑ دیے اور پھر اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے. اس وجہ سے اب ان کا حال کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلام کو اس کے اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں اس میں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. استغفر اللہ. جب دل سخت ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان دین کے علم سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نصیحت سے دور ہو جاتا ہے اور انسان اس کو بھولنے لگتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر وہ دین اس سے دور چلا جاتا ہے. ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے. اور پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں، لہٰذا انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کن کو معاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کن سے درگزر کرنے کے لیے؟ جن کے دل سخت ہیں، جن کو کوئی بات اثر نہیں کرتی، جو اللہ کے کلام میں بھی ٹیمپرنگ کرتے رہتے ہیں اور اس کو بھی پھیرتے ہیں، جو دین کی تعلیم کا ایک بڑا حصہ بھول چکے ہیں، سب کچھ پڑھ لکھ کے فراموش کر دیا انہوں نے. ان کی خیانتوں کا بھی پتہ چلتا ہے،
کہا ان کو درگزر کرو، اگنور کرو۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ ہمیں جب کسی کی خیانت کا پتہ چلے، یہ پتہ چلے کسی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے یا کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی جو یہاں کہا گیا ہے فاعف عنہم واصفح، ہم تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہم تو گواہیاں لانے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں بلاؤ اس کو، اس کی گواہی لاؤ، اس کی لاؤ، آمنے سامنے کرو، میرے سامنے کرو، اور پھر سارے حیا کے پردے شاک ہو جاتے۔ احترام، آپس کا جو ایک تعلق ہوتا ہے، ایک وہ خاص ہوتا ہے نا دو انسانوں کے درمیان یا دو فریقوں کے درمیان ایک مروت ہوتی، سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں تو بس محتاط رہیں، لیکن تانے دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے سب پتہ ہے کہ تم بالکل سنسیئر نہیں میرے ساتھ، اس بات سے کیا ہوگا؟ وہ اگر نہیں تو اور پکا ہو جائے گا۔ تو لوگوں کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو محسنین ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ پچھلی سب باتیں تو یہود سے متعلق تھیں، اب نصارہ سے متعلق، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ یاد رکھیے، دین پڑھنے پڑھانے والے یا دین کا کام کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے جب کتاب سے دور ہوتے ہیں، جب پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، جب اس اصل تعلیم کو بھول جاتے ہیں، تو آپس میں دشمنی اور عناد پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلوں کو نرم کرنے والی، تزکیہ کرنے والی، صاف کرنے والی چیز تو کوئی رہی نہیں، تو پھر میل مٹی ہی جمے گی نا، اور پھر قدورتیں ہی پیدا ہوں گی نا، پھر آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات ہی ہوں گے، محبتیں تو رخصت ہو جائیں گی۔ محبتیں تو ہیں اس کلام کی وجہ سے، آپس میں اس دین کی وجہ سے، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایسی کتاب جو حق واضح کر دینے والی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کتاب کے ذریعے اللہ کس کو راستے بتاتا ہے؟ جو اس کی رضامندی چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ پھر اس کتاب سے ہی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی رضا تک پہنچنے کی شدید خواہش رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے، اور اگر اس کی نیت اچھی ہو، ارادہ پختہ ہو، تو سلامتی کے راستوں کی طرف لے جاتا ہے اور بالآخر اس کو دار السلام یعنی جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہی اور زخموں سے چور ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ چل پڑے، اور آپ ہمراہ الاسد تک ان کو ساتھ لے گئے اور وہاں سے وہ تجارت کر کے لوٹے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی تھی۔ تو جو اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔ اس پر جبریل کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، کیا کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہو، وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ یعنی لوگوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی الہ ہے، اللہ ہے، یعنی جنہوں نے مسیح کو اللہ کا مقام یا درجہ قرار دیا، انہوں نے کفر کیا۔ ان سے کہہ دیجئے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے،
اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ ہمیں تو آج تک نہیں پتا کہ اللہ نے زمین میں کیا کیا اگایا ہے اور کس کس قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، اور آسمانوں میں کون کون سی مخلوق بستی ہے۔ خالق وہی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں فرما روا بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ اشارہ ہے فلسطین کی طرف، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، آگے بڑھو، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ یاد رکھیے کہ جب تک انسان آگے نہیں بڑھتا وہ منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے اگر ڈر کے ہی بیٹھا رہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ تنگ آ گیا آخر وہ بھی۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک یعنی فلسطین 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے پھریں گے، یعنی صحرائے تیہ کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ تھے، کہ اسی میں گھومتے پھرتے رہیں گے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ اور پھر ہوا یہی کہ ان 40 سالوں میں یہ جو بڑوں کی ساری نسل تھی یہ ختم ہوئی، وہ بچے جو صحرا میں پیدا ہوئے اور وہیں ان مشقتوں میں پل بڑھ کے جوان ہوئے، یوشع بن نون کی قیادت میں پھر ان سب نے فلسطین کا رخ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم وقاص سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حسد ہو گیا نا کہ اس کی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اپنی غلطی نہیں دیکھی کہ کیوں نہیں ہوئی، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی کبھی کوتاہی پہ وہ غور کرتا، لیکن دوسرے پہ الزام۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقی لوگوں کی نظر قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی حابیل، اس نے یہ کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی اس کو، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پہ بہت پچھتایا، لیکن پھر وقت گزر چکا تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر، ایک مومن کا قتل۔ اور یہاں اس آیت میں قتل کی سنگینی کو واضح کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یعنی اگر کیا نہ بھی ہو، ساتھ دینے پر بھی اتنی بڑی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا
تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا، نہ نفل نہ فرض، اور ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا، اور اسی طرح جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پہ چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ یاد رکھیے، امن و امان کو خراب کرنا اور فساد پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں بھی اس کی سزا بہت سخت ہے، اور آخرت میں تو عذاب عظیم ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پا جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ کوئی انسان نہیں، بلکہ ایمان، عمل صالح، اللہ کی اطاعت، نیک کام، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور بھی، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگے، مگر وہ نکل نہ سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بہت دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یعنی منافق، یا ان میں سے ہو جو یہودی بن گئے، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کی اصل جگہ متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یاد رکھیے، جو شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے یا دین میں منمانی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے یا غلط باتیں دین سے منسوب کرتا ہے، ایسے شخص کا دل فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں فتنہ ہو پھر اللہ اس دل کو پاک نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں کوئی بھی رائے دینے سے پہلے انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ جو دل فتنے میں پڑ جاتا ہے، یہ اصل میں خواہش کی پیروی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کا دین ایک طرف بلاتا ہے انسان کو، اور انسان کی خواہش دوسری طرف لے جاتی۔ ہم سب کے سامنے مختلف اوقات میں چوائسز ہوتی ہیں نا، ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف اپنے دل کی مرضی ہے، دل کی خواہش۔ جب ہم جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں اور دل کی خواہش پہ چلنے لگتے ہیں، اور ریپیٹڈلی ہدایت کے مواقع سامنے آتے ہیں اور ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دل کو پاک نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے لیے نہیں ہوتی، چاہے انسان کی کتنی بھی خواہش۔ مثلا کسی کو بیٹے کی بہت خواہش ہے اور اللہ نے اس کو بیٹا نہیں دیا، تو آپ دیکھیے کہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، وہ راستے اختیار کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں۔ تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے، انسان بعض اوقات حق سے بہت دور نکل جاتا ہے، دل بھی سخت ہو جاتا ہے، انسان اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، اپنی عبادات بھی بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے۔ حاصل کیا؟ اللہ سے ناراض ہو کے جانا کہاں ہے؟
ہے کوئی اور پناہ کی جگہ؟ کہیں بھی نہیں. تو لوٹنا ہمیں اللہ ہی کی طرف چاہیے. دل کو فتنے سے بچانے کے لیے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں. ہر معاملے میں کوشش کریں. اگر وہ چیز نہیں ملتی تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے. سو جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ اسے اس میں برکت اور وسعت دے دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. پھر فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں. یاد رکھیے کہ جھوٹ سے انسان کے اندر ایک ناپاکی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے. جس طرح ناپاک غذا انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح غلط باتیں جو ہیں، جھوٹ جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے. اس لیے انسان کو جھوٹ سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے. یعنی زبان سے بھی حرام نہ بولا جائے اور زبان سے حرام لقمہ بھی نہ کھایا جائے. یہ دونوں چیزیں منہ کے راستے ہی اندر جاتی ہیں. لیکن یہ اہل کتاب کیا تھے؟ جھوٹ سننے والے، جھوٹ میں بڑی دلچسپی، جھوٹی باتیں اور حرام کے مال کھانے والے. اور پھر جھوٹ سننے میں جھوٹی گواہیاں سننا اور بھی جھوٹ کی جتنی قسمیں ہیں ان چیزوں کو سننے میں دلچسپی رکھنا. لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، چاہیں تو انکار کر دیں. انکار کر دیں تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کریں تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کیجیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، کیونکہ جو کتاب پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے پھر اس کتاب کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہوتا. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی. ربانی کون ہوتے ہیں؟ رب والے، یعنی ایسا عالم جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہو، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے. پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. یعنی دین کے بدلے دنیاوی فائدے مت حاصل کرو. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں. تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا علیہ السلام. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور تقوی والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی یعنی قرآن مجید جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. جی ہاں، یعنی یہ قرآن مجید کی خاص صفت ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والی، یعنی اس میں جو لوگوں نے تبدیلیاں کر دی ان میں سے جو ضروری احکامات تھے ان کو صحیح طور پر اس میں درج کر دیا گیا ہے. اس کی محافظ و نگہبان ہے. لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. بار بار یہ منع کیا جاتا ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو منع کیا کہ آپ مشرکین اور اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ خواہشات کی پیروی انسان کو اکثر حق سے دور کر دیتی ہے
اور گمراہ کر دیتی ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، یعنی اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں وہ تمہاری آزمائش کرے، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، پھر دوبارہ آیا ہے، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ ہوشیار رہیے کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کیا ہے؟ اسلام کے قوانین کے خلاف کوئی بھی قانون جاہلیت کا قانون ہے۔ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ جاہلیت کا لفظ جو ہے نا، یہ اسلام کے اپوزٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں درست نہیں تھیں دور جاہلیت میں، اسلام نے ان کو ریکٹیفائی کیا، درست کیا۔ اب اگر کوئی اسلام کے طریقے کو چھوڑ کے پرانے جاہلیت کے طریقوں کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جو منافقین تھے ان کے جو پرانے تعلقات تھے، جیسے یہودی قبائل کے ساتھ جو ان کے حلیفانہ تعلقات تھے، وہ ان کو ختم نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے بارے میں فیصلہ کیا تو عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں یہ جگہ چھوڑنے کے لیے کہیں تو تم مت نکلنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور وہ بظاہر مسلمان تھا۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم ان سے دوستی کرتے ہو، اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، یعنی ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں اس لیے ان سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مگر دور نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور پھر ہوا یہی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کو جلا وطن کر دیا اور کچھ ان میں سے قتل ہوئے، تو پھر فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ اپنے اس دوستی پر نادم ہوں گے اور اس نفاق پر جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کے یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے، دین کو چھوڑ دینا چاہتا ہے تو پھر جائیں، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ایمان کی پہچان کیا بتائی گئی؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ ہی کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اس کو معلوم ہو
کہ اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے، یعنی ایمان والوں کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ ہی کی دوستی کو ترجیح دینی چاہیے، لوگوں سے ڈر کر اللہ کے ساتھ تعلق کو کم یا ختم نہیں کر دینا چاہیے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھیے یہاں ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو دین کو مذاق بنا لیں اور اس کو تفریح کا سامان بنا لیں، یعنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ۔ آج کس قدر دکھ اور افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے سو کالڈ مسلمز بھی اسلام کا اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی دیگر شاعر کا، پردہ اور داڑھی اور یہ چیزیں تو خیر بھول ہی جائیں۔ جب لوگ دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو انسان کو بہت محتاط ہو جانا چاہیے، ایسے لطیفوں پہ کبھی ہنسنا بھی نہیں چاہیے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اپنے کسی ایکشن سے کبھی شے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے لطیفے سنتے تو ساتھ خود ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی انہیں میں شمار ہوں گے۔ دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ ہاں دیکھیے یہ دنیا میں جس کو آپ عزت دیتے ہیں اس کی طرف سے کوئی بھی چیز آتی، کوئی حکم آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ کیا آپ اپنے والد کا مذاق اڑائیں گے؟ کیا آپ اپنے کسی بڑے بزرگ کا مذاق اڑائیں گے؟ نہیں، کوئی اور بھی کرے تو آپ کو برا لگے گا، لیکن جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کے دین کے شاعر اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر ایک مومن کو تو یہ گوارا نہیں ہو سکتا، اس کی غیرت تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ہمیں کسی بھی طرح نہ خود اور نہ کسی اور کو اس چیز کی اجازت دینی چاہیے اور نہ ہی اس میں کسی بھی طرح شریک ہونا چاہیے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، منادی کرتے ہو، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اذان کا مذاق، اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ مذاق جو ہے، مذاق کرنا اور بہت زیادہ مذاق کرنا، یہ عقل کی کمی کی نشانی ہے۔ سمجھدار میچور شخص ہر وقت مذاق کرنے اور اڑانے کا شوق نہیں رکھتا، وہ اس کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ پیچھے بھی آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو سفہاء کہا جنہوں نے اللہ کے احکامات پر اعتراض کیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا، تو یہ بے وقوف لوگ جلد ہی تم پر اعتراض کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ تم گائے ذبح کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب میں کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو یہ جہالت کم عقلی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی بات کا مذاق اڑائے یا دین کے احکامات کا مذاق اڑائے، کیونکہ جو معمولی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے نا تو وہ جانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی پکڑ دور نہیں، وہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ ان سے کہیے اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہیے کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جب تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں بھاگے دوڑے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ علماء کی یہ ذمہ داری ہے، مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ جب لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوں، کون سے؟ گناہ کے کام، ظلم اور زیادتی کے کام، حرام کھا رہے ہوں اور بری حرکتیں کر رہے ہوں، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کو روکیں۔ علم والے
ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں، امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، چاہے کوئی اپنے گھر میں سے ایسا کر رہا ہو یا باہر کر رہا ہو. کیونکہ آگے آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کریں، لبئس ما کانوا یصنعون، جو روکتے نہیں وہ بہت برا کر رہے ہیں. کیونکہ برائی سے منع نہ کرنے والا برائی کرنے والے جیسا ہی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کو برا کرتا دیکھتا ہے اور اس کو منع ہی نہیں کرتا، روکتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایگری کر رہا ہے، ورنہ تو وہ اس کو روکتا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ خود ارتکاب کر رہا ہو. جس طرح ایک نیکی کرنے والے کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کاش میں بھی یہ کرتا، یا اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو اپروو کرتا ہے، تو اس کا بھی اجر لکھ لیا جاتا ہے، اس کی نیت کا، اس کے شوق کا، اس کے ارادے کا. تو یہاں ان علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سے ڈانٹ رہے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر شخص اس کو برا جانے اور اس کا انکار کر دے تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس گناہ سے غائب رہا. لیکن جو غائب تھا مگر اس نے اس نافرمانی کو پسند کیا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس میں حاضر تھا، شریک تھا. کہیں بھی کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، ہمیں کبھی بھی اس سے اگری نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ناپسند کرنا چاہیے، اور جہاں موقع ہو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر وقت صرف بیٹھ کے لوگوں پہ تنقید ہی کرتے رہیں. ایسے ظلم اور زیادتیوں کے خاتمے کے لیے بھی کوشش کریں، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس کچھ اختیار ہو. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی مراد کیا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، دیتا نہیں. غلت ایدیہم، باندھے گئے ان کے ہاتھ. ولعنوا بما قالوا، اور لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی. ذرا دیکھو جب سے زمین و آسمان اس نے پیدا کیے وہ خرچ ہی کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا بردبار ہے کہ ایسی باتیں سن کر بھی انہیں مہلت دیتا ہے اور انہیں بیکار نہیں چھوڑتا. اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے اس کو الصبور بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا. فرمایا لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے اور انہیں نعمتیں عطا کرتا ہے. یعنی لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیسی کیسی گستاخیاں نہیں کرتے، کیسا کیسا شرک نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ ان کو دیتا چلا جا رہا ہے، دیتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. اللہ کی طرف سے توبہ کی دعوت ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سخاوت ہے، کرم نوازی ہے کہ اتنے کبھی اعمال دیکھ کر بھی کہ وہ اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں، خواہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، پھر بھی انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا اگر سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی ان پر عمل کیا ہوتا، وہ کتابیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اس میں کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا،
کتاب پر عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ رزق میں بھی رکاوٹ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی، اس کے لیے توبہ بھی ضروری ہے۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے اب ہم ان کو کریں گے، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے۔ تو کتاب کو قائم کرنے کا بہترین فائدہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بارشیں برسیں گی، نباتات ہوں گے، وسیع رزق ہوگا۔ اوپر سے کیا آتا ہے؟ بارش آتی ہے نا، یعنی اتنا رزق دیں گے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علم کا حاصل کرنا اور خصوصاً دین پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت نکالنا انسان کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، وہاں آتا، آپ سے باتیں سنتا، یاد کرتا، پڑھتا پڑھاتا، اور دوسرا بھائی کماتا تھا۔ چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا، یہ روز آپ کے پاس آ جاتا ہے اور بس اس کو تو صرف پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو کہ تم نے اس کو فارغ کر رکھا ہے کہ یہ کچھ پڑھ لے۔ یاد رکھیے جس طرح دنیا کا نظام چلانے کے لیے، دنیا کے کام کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں نا، کارخانے چلانے کے لیے، گورنمنٹ کا نظام چلانے کے لیے ہر ادارے میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اسی لیے یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں، اسکول بنے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایسے افراد تیار ہوتے رہیں جو ان سب چیزوں کو چلاتے رہیں۔ اسی طرح دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں۔ جب کوئی دنیا کے لیے وقف ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک ڈگری کر رہا ہے، پھر ریسرچ کرنے لگتا ہے، پھر کئی سال، آپ دیکھیے ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بنتا ہے انسانوں کے علاج کے لیے تو کیسی محنت کرتا ہے، اور 4-5 سال MBBS کرنے کے بعد پھر ہاؤس جاب اور پھر ریزیڈنسی اور پھر کیا سے کیا نہیں ہوتا رہتا۔ کوئی ان کو برا بلا کہتا ہے؟ کوئی ان پر اعتراض کرتا ہے یہ کیا تم بس ساری زندگی پڑھتے ہی رہو گے؟ سب احترام کرتے ہیں، نہیں بھائی وہ تو سب کے فائدے کا کام کر رہا ہے، وہ تو انسانوں کا علاج کر کے ان کو تکلیف سے نکالے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مزید پڑھنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے یا وقت لگاتا ہے یا اپنی شادی میں کچھ تاخیر کر لیتا ہے، سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ بھی تو اسی لیے پڑھ رہا ہے نا کہ انسانیت کا بھلا کیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، ان کو دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نکالا جائے۔ جیسے ڈاکٹر خدمت پر مامور ہے، ایسے ہی دین پڑھنے پڑھانے والے بھی لوگوں کی خدمت کے کام پر ہی مامور ہیں۔ تو بعض اوقات ایک ہی گھر میں 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں، ایک کام کر رہے، ایک کام کر رہے، ایک کو تو ہر چیز کی فیسلٹی مل رہی ہے اور دوسرے کو روز تان و تشنیع ہو رہی ہے کہ تم تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک فرد جو دین پڑھ رہا ہے، اس کے دین پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے باقی سب گھر والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے، جب اس نے آ کے شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید تمہاری روزی اسی کی وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ تم اس کو سپورٹ کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے برکت ملتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بہت بابرکت ہے، اس لیے آپ جتنا قرآن کے قریب ہوں گے اس سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی اعتبار سے، اسی حساب سے آپ کی جان، مال، اہل و عیال اور وقت میں برکت ہوگی۔ بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ خود کچھ نہیں پڑھتے، صرف محلے کی مسجد سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کو بٹھا کے ان سے پڑھوا کے ان کو کھانا کھلا کے بس اسی کو کافی سمجھتے کہ برکت آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی برکت ہے، میں نہیں کہتی کہ جب کوئی قرآن پڑھے کہیں تو برکت نہیں ہوتی۔ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، الا ونزلت علیہم الرحمہ، ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے، ان پہ سکینت آتی ہے، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ جس گھر میں بھی مل کر قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی قرآن کلاس ہوتی ہے
یا بچے پڑھنے آتے ہیں یا کسی بھی طرح پڑھا جاتا ہے، وہاں خیر و برکت آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت وہ بڑھ جاتی ہے جب انسان خود اس میں شریک ہوتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے. ورنہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دوسروں کو بلا لیا، خود کچن میں گھس گئے، خود اور سارے کام کرتے رہے اور دوسرے پڑھتے رہے. آپ کو بھی پڑھنا ہے. آپ کے خود اپنے گھر میں پڑھنے سے جو برکت آئے گی وہ صرف کسی کے آنے سے نہیں آئے گی. تو آپ دیکھیے کتنی برکتیں ہیں. اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، شیاطین وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو گھروں کی ویرانی اور اداسی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے گھروں میں قرآن کی آواز بلند کیجیے، خود بھی پڑھیے. قرآن کے جو مختلف آڈیوز ملتے ہیں، اب تو الحمدللہ موبائلز پر بھی سب کچھ موجود ہے، اس کو لگائیے. صبح صبح گھر میں قرآن کی آواز آنی چاہیے. دن کا آغاز قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں. پھر فرمایا، اے پیغمبر، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھیے کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ وہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا. ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. یعنی سب جرم کر کے سمجھا کہ کچھ نہیں ہوتا. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. یاد رکھیے جرم کوئی بھی ہو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بقیہ زندگی میں اچھائیاں کی اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی آگے جو آ رہی ہے نا اس میں اچھے بن جائیں، پچھلے معاف ہو جائیں گے. اور جو باقی زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے اگلے پچھلے سب گناہوں کی باز پرس ہوگی. پھر تو توبہ کے ذریعے انسان کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ زندگی اس کی پھر بہتر گزرتی ہے، اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے کے لیے دعوت عام دے رہے ہیں جنہوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا یا کوئی اور نافرمانی کی. پھر فرمایا، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے. ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے. ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی، مریم علیہ السلام. ایک عورت کی خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں. ایک اور جگہ آتا ہے وہ صدقت بکلمات ربہا. حضرت مریم جو ہے وہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے، عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے. آپ نے حضرت خدیجہ کی بھی تعریف کی کہ عورتوں میں سب سے بہتر ہیں، اور مریم بنت عمران اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے اچھی تھیں، لیکن یہود نے ان کو نہیں چھوڑا، ان پر بھی الزام لگا دیا. اللہ اکبر. یعنی اتنی نیک پاک باز عورت جس کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ صدیقہ تھیں، انہوں نے ان کو بدکار کہا. اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو
ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے، زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برائی سے نہ روکتے تھے۔ یعنی جو شخص برائی دیکھے اور پھر نہ روکے وہ پھر اسی میں شمار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بنا پر ان کی تعریف کی کہ ان کے اندر تکبر نہیں اور ان کے اندر قسیسین اور رہبان ہیں۔ یاد رکھیے زہد، علم اور عبادت کے درمیان ایک خوبصورت تعلق قائم کیا گیا ہے۔ زہد ہوتا ہے اس دنیا سے بے رغبتی۔ زہد کے ساتھ جب انسان علم اور عبادت کی طرف لگتا ہے تو دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر سے شدت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ بہت بڑے بڑے علم والے بعض اوقات انتہائی سخت مزاج دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو علم بڑھتا سختی ان کی بڑھتی چلی جاتی، جتنا جتنا دین میں آتے اتنا اتنا اور سخت ہو جاتے ہیں۔ تو دین والوں کو نرمی کی ضرورت ہے، اسی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ